پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل ایک بڑے جنون طریقے سے ہم نے ان کی آفر کو قبول کیا. ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور پھر اسپیکر صاحب کے توسط سے مذاکرات شروع ہو گئے. انہوں نے کمیٹی نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ لکھ کر دیں. انہوں نے لکھ کر دیا. ہماری کمیٹی نے پھر کہا کہ ہم بھی آپ کو لکھ کر جواب دیں گے. اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی اسی ماہ کی. اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا, بھاگ گئے. ہمارے ممبرز نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نے لکھ کر ہمیں ڈیمانڈ دی ہیں, ہم بھی آپ کو لکھ کر جواب دینے کے لیے تیار ہیں, آپ تشریف لائیں اور اس میں ہم آپ کو باقاعدہ آپ سے بات کریں گے. کیا یہ درست نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب ہم احتجاجاً پارلیمنٹ میں کالی پٹیاں باندھ کر میں داخل ہوا تو پی ٹی آئی کے جو عمران نیازی صاحب ہیں آگے بڑھ کر مجھے کہا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں, ہاؤس کمیٹی, اور وہ ساری اس کی تحقیق کرے گی. آپ بھی اپنے اس میں جو ممبرز ہیں نامنیٹ کر دیں اور ہم بھی. تو میں نے کہا آپ اعلان کر دیں. تو انہوں نے وہاں پر اعلان کیا. وہ دن آیا اور یہ دن آیا. کمیٹی ضرور بنی ہوگی, ایک آدھ اس کا اجلاس ہوا, اینڈ ریسٹ از ہسٹری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ انہوں نے 2018 جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تھا, انہوں نے ہاؤس کمیٹی آفر کی, ہم نے اس کو قبول کر دیا, جس کی میٹنگ کبھی نہیں ہوئی ایک آدھ میٹنگ کے علاوہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں, بیٹھیں, ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں. یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے, اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے, اس کو پوری طرح وہ حقائق سامنے لے کے آئے. اس طرح اگر وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے اور 26 نومبر 2024 کا بھی احاطہ کرے. اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. میں بالکل تیار ہوں صدق دل کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, کہ یہ ڈائلاگ آگے بڑھے, یہ پارلیس آگے بڑھے, تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے, نہ کہ ان کے انتشار کے ہاتھوں ملک ان کا متحمل نہیں ہو سکتا. 1% اناؤنس کیا ہے اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں کمی. میرے حساب سے تو کم سے کم 2% ہونی چاہیے تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً کاروبار کو, صنعت کو, معیشت کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ایز اے ٹیم ہم دن رات کاوشیں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کا جو ہمارا خواب ہے وہ انشاءاللہ ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا. ہیومن جو سمگلنگ, ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے کئی سینکڑوں پاکستانی ان کی جانیں ضائع ہو گئیں, چاہے وہ کریٹ میں ہوئیں یا وہ پھر ابھی مراکش میں وہاں پر ہوئیں. اس کے علاوہ جو اس کالے دھندے کے نتیجے میں پاکستان کی جو کوشش کی گئی, پاکستان کے اندر خود اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے, تو اس کی میں پوری طرح اس کو میں فالو کر رہا ہوں. منسٹر آف انٹیریئر کل ہم نے ایک اور میٹنگ کی تھی, اور اس کے اوپر ہم بھرپور اس کے اوپر ہماری توجہ ہے انشاءاللہ. اس معاملے کو جب تک یہ مکمل طور پر یہ کرپشن سے اور ایسے ایلیمنٹ سے پاک نہیں ہو جاتا جن کسر نہیں چھوڑی, اس وقت تک انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. فیصل چودھری صاحب, آج خان صاحب کو جب آپ نے اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بتایا کہ جس طریقے سے وہ پہاڑ کے ذریعے بارڈر انہوں نے کراس کیا, قاسم سوری صاحب نے جس طرح سے ان کی ہیلپ آؤٹ کیا, خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا, کیا رد عمل تھا خان صاحب کا جب آپ نے بتایا تمام تر صورتحال؟ خان صاحب آبویسلی پورے پاکستان کی طرح جس طرح سے ہم سب کا ریئیکشن ہے, تو انہوں نے بھی اس بات پہ تو شکر ادا کیا, وہ اپنی جان بچا کے نکلے ہیں, اور اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ اتنے جو لوگ ہیں, اتنے اعلیٰ پائے کے لوگ جو ان کی ہے, وہ اس طرح سے جو ہیں وہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا ہے. میں نے ان کے ساتھ ساتھ جو فہیم خان صاحب کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے, یا ہمارے علیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ جو چل رہا ہے, وہ بھی میں نے بیان کیا کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے, جیسے خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے ٹویٹ میں بھی کہا کہ وہ ہمارے بن کے ہمارے بنتے ہیں کہ لیکن وہ ہمارے ہیں نہیں, تو اس کی وجہ سے پارٹی میں رفٹ کریٹ کرتے ہیں. اور اس وقت جب پارٹی کو ضرورت ہے اتحاد کی, وہ نفاق پیدا کرتے ہیں.
تو اس پہ وہ پہلے بھی ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو عادل راجہ جیسے کرداروں کو خان صاحب نے ڈس آن کر دیا آج. میں سمجھتا ہوں کہ جب جبران نے جیسے کل کہا ہے کہ ہم جن کو اون نہیں کرتے ہم ان کو ڈس اون کیوں کریں گے. کبھی بھی یہ جن کا نام لیا آپ نے، یہ نہ ہم ان کو اون کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی اون نہیں کیا، ہم ڈس اون کرتے ہیں. اور جو خاص کر خان صاحب کی فیملی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو اکاؤنٹس، جو یوٹیوبرز، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا، سوشل میڈیا بائیکاٹ کرنا، یہ پی ٹی آئی کے ہر ورکر کے اوپر یہ لازم ہے. کیونکہ اگر ہمارے قائد کی، ہمارے لیڈر کی فیملی کو نشانہ بنایا جائے گا ان اکاؤنٹ سے، اور چاہے وہ جو بھی ہو، ہم ان اکاؤنٹس کے اوپر بالکل جو ہے ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے. کیونکہ جو خان صاحب کی فیملی کو برا بلا کہتا ہے یا ان پہ کیچڑ اچھالتا ہے تو وہ ان کا نشانہ براہ راست خان صاحب ہے. یہ جان بوجھ کے ایک معاملہ کیا جا رہا ہے. خان صاحب کی ذات نشانہ ہے، اور یہ اپوزیشن کا ایجنڈا ہے کہ ان کی فیملی کو جو ہے مختلف چیزوں پہ اسکینڈلائز کر کے، خاص کر بشرا بی بی کے خلاف جو پروپیگیشن کی جاتی ہے، وہ اس کا ٹارگٹ عمران خان صاحب. اچھا فیصل چودھری صاحب، جنید اکبر خان صاحب نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، اور اب کی بار ایک انوکھا احتجاج یہ ہوگا کہ جو پنجاب یا دیگر صوبوں سے آنے والے راستے ہیں کے پی کے کی جانب، ان کو بند کر دیا جائے گا. خان صاحب کے اس حوالے سے کیا کہنا تھا؟ دیکھیں، جنید اکبر خان ایک انوویٹو آدمی ہے. ابھی حتمی طور پر 8 فروری سے پہلے ہم آپ کو لائحہ دیں گے. جو جنید صاحب نے کہا ہے وہ بھی کنسیڈریشن میں ہے. سیاسی معاملات بھی ہیں، سیاسی حل بھی ہیں. ہمارے پاس کافی سارے ٹرمپ کارڈز ہیں. انگریزی میں ٹرمپ کارڈز کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کارڈ نہیں کہہ رہا ہوں، ٹرمپ کارڈز ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس اور بھی ایسی ترپ کا پتہ. شکریہ، آپ نے مجھے یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا. یہ ترپ کا پتے ہمارے پاس کافی ہیں، اور ہم وہ استعمال بھی کریں گے. اس میں یہ بھی ہے، اور ہم آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی اس بار اکیلی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کوشش کریے کہ پورے ملک کو ساتھ لے کے چلیں. اور کیونکہ مینڈیٹ ملک کا چرایا گیا ہے، صرف پی ٹی آئی یا عمران خان کا نہیں چرایا گیا، یہ لوگ ملک کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. تو یہ 8 فروری کو ون ڈے میچ ہوگا یا پھر اسی دن آپ لوگ یہ نیکسٹ لائحہ عمل دے سکتے ہیں؟ ابھی سیریز شروع ہونے دیں تو پھر آپ کو شیڈیول بھی دیں گے. جو آپ کی انفورس ڈس اپیئرنسز ہو رہی ہیں، اس کا امپیکٹ بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہے. لوگ ہوش کے ناخن لیں اسلام آباد میں، لوگ ہوش کے ناخن لیں پاکستان میں. 1971 بدقسمتی کے ساتھ بحیثیت ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ وہ چیزیں ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں. مارنگ بلوچ صاحبہ کو آپ نے یا جلسہ نہیں کرنے دیا تو اس کا امپیکٹ دیکھیں. لوگ پھر بھی نکلے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان لوگوں کو جو کہ آپ کی آئین کی سپریمیسی کے لیے، قانون کی سپریمیسی کے لیے باہر نکل کے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. مارنگ بلوچ صاحبہ ہو گئی اور ان کی طرح ان کے اور ساتھی ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ آئین اور قانون کی بالادستی. لہذا خدارا لوگوں کو آپ گولی کے زور کے ساتھ، ڈنڈے کے زور کے ساتھ سپریس نہ کریں. میں یہاں پہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی یہاں پہ لڑکے یا مطلب ہماری بچے ہیں نا، یہاں پہ یہ جتنے اہلکار ہیں پنجاب پولیس کے، میں کسی کو چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج، آئیں میرے ساتھ ابھی آئیں اور بغیر وردی کے بھی جا کے بلوچستان میں انٹر ہوں. میں دیکھتا ہوں کتنا ٹائم اندر جاتے ہیں اور کتنا ٹائم وہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں. حالات یہ ہیں. اور وردی میں تو پنجاب پولیس کا یہ حال ہے کہ کچے کے ڈاکوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، باقی کو چھوڑیں. اور چڑھ دوڑتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر. ابھی اس وقت آپ کی عالیہ حمزہ صاحبہ نے پٹیشن دائر کی ہے کہ ہم لوگ 8 فروری کو اور کہ ہم لوگ جلسہ کر سکیں. نہیں الاؤ کر رہے ہیں پنجاب کی انتظامیہ. کیوں؟ کیونکہ عوام سے ڈرتے ہیں اور ان کے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں یہ چڑھ دوڑتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریگیڈیئر محمد مصدق عباسی، ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر آن اینٹی کرپشن. 29 جنوری کو چیف منسٹر نے ایک بہت تاریخ ساز فیصلہ کیا اور اس میں تقریباً تمام سٹیک ہولڈرز اس فیصلے میں موجود تھے. ہمارا پارٹی مینیفیسٹو جو پی ٹی آئی کا ہے، اس کے چیپٹر 2 کے اندر ہم نے یہ وعدہ کیا تھا. ایک تو ہم نے جس صوبے میں حکومت بنے گی اس میں پی ٹی آئی پارٹی مینیفیسٹو کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے،
اور اس کے اندر رول آف لا کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ تھا، ہم نے اینٹی کرپشن فورس انڈیپینڈنٹ بنانی تھی اور اس کے رولز اینڈ لاز کو چینج کرنا تھا. اس میں کیونکہ اس کی ضرورت اس سے شدت سے محسوس ہوئی کہ 2024 کے جو امینڈمنٹس آئے نیب کے، اس کے بعد نیب تقریباً بے اثر ہو کر رہ گیا ہے. نیب کے اندر صرف 3 طرح کے کیسز کیے جا سکتے ہیں. اگر پبلک کو دھوکہ دیا گیا اور اس میں 100 بندے شامل ہوئے تو وہ کیس نیب کر سکتی ہے. کسی سرکاری آفیسر نے اگر اپنے نام پہ اثاثے رکھے ہوئے ہیں تو اس کا کیس ایسے کا بن سکتا ہے، یا 50 کروڑ سے زیادہ کی کرپشن ہو. اس کے علاوہ کسی قسم کا کیس نیب نہیں بنا سکتا، اس کی سیکشن 4 اس کو اجازت نہیں دیتی. ہم نے جب اس ایکٹ کو بنانے کا چیف منسٹر نے مجھے کہا تو ہم نے یہ چیزیں سامنے رکھی. ہم نے پارٹی مینیفیسٹو کو سامنے رکھا، اس کی یہ ریکوائرمنٹ جو تھی وہ بھی سامنے رکھی. پھر ہم نے جو چیز سامنے رکھی وہ سب سے امپورٹنٹ یہ تھی کہ ہم UNCAC یونائیٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن کے سگنیٹری ہیں اور اس کی 71 آرٹیکلس ہیں. اس کے اندر جو ہماری چیزیں تھیں انٹرنیشنل لیول کی وہ رکھنی تھی تاکہ ہم IMF اور ورلڈ بینک اور FATF کے ان لائن ہو جائیں. پھر یہ نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی ہے جو کہ ایک فیڈرل کا اپروو کردہ ڈاکومنٹس ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھا. پھر ہم نے ایک اسٹڈی ہے جو اینٹی کرپشن فورس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ پہ کی گئی تھی، ہم نے اس کو سامنے رکھا. اور سامنے رکھنے کے بعد ہم نے 3 آبجیکٹو سیٹ کیے. پہلا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہمارا کنوکشن ریٹ جو اینٹی کرپشن کا اس وقت تقریباً 1% ہے، 1 to 2% ہے. ہم نے اس کو 70 to 80% پہ لے کے جانا ہے. جو اس کی ریکوری آف لوٹڈ منی ہے وہ اس وقت تقریباً 10 سے 11 کروڑ کیش میں ہے، جبکہ انڈائریکٹ ریکوری 2 بلین سے. ہم نے آبجیکٹو یہ رکھا ہے کہ جب فورس ہماری ریز ہو جائے گی تو اس کنوکشن کو ہم نے اوپر لے کے 70 to 80% پہ لے کے جانا ہے، کنوکشن ریٹ کو بڑھانا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے جو ریکوری ہے وہ 10-11 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ تک لے کے جانی ہے، اور انڈائریکٹ ریکوری کم از کم 5 بلین سے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. اور تیسرا آبجیکٹو یہ تھا کہ اس فورس کے اندر سے ہراسمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے اور انڈیو جو ہراسمنٹ جو کریٹ ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہے. اس میں 3 جوتیں ہوں گی اس فورس کی. سب سے پہلے یہ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سسٹم ہوگا. اس میں ہائیلی کوالیفائڈ پروسیکیوٹرز ہوں گے جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو انڈکٹ ہوں گے، اور ان کی جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی اکیڈمی ہے اس میں 4 سے 6 مہینے کی باقاعدہ ٹریننگ دی جائے گی. دوسرا کیڈر ہمارا پروسیکیوشن کا ہوگا جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. یہ مارکیٹ سے ہم ہائر کریں گے، ہائر اینڈ فائر بیسس پہ اس کو رکھیں گے. تیسرا ہمارا کیڈر ہوگا ایڈمنسٹریشن کیڈر. یہ وہ کیڈر ہوگا جو کہ ہم نے پیس یعنی کہ جو ہمارے PMS اور پیس کے آفیسرس ہیں وہاں سے ہوگا، تاکہ ہم ان الائنمنٹ ہو جائیں ود دی ایڈمنسٹریشن آف دا پروونس. تو یہ 3 اس کی بیسک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوں گے. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں رکھی گئی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. اس کے اندر ہم نے ریکوری سسٹم آف لوٹڈ ایکسچیکر اس سسٹم کے اندر رکھا ہے. اویئرنیس اینڈ پریونشن آف کرپشن اس کے اندر رکھا ہے. اس کے اندر ہم نے کورٹ کا پروسیجر رکھا ہے تاکہ کورٹس کو لمٹ کیا جائے. ہمارے کیسز کئی سال چلتے رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے. اس کے پروسیجر کو ہم نے سیٹ کیا ہے. ججز کی کوالیفیکیشن کو سیٹ کیا ہے، اس کے سسٹم کو رکھا ہے. پنشمنٹ آف فریولس کمپلین، وہ لوگ جو دوسروں کو ملائن کرنے کے لیے بدنام کرنے کے لیے درخواستیں دیتے ہیں ان کی پنشمنٹ رکھی ہے. پاور ٹو کال انفارمیشن، ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم ڈپارٹمنٹ کو جب خط لکھتے تھے ڈپارٹمنٹ ہمیں جواب نہیں دیتا تھا. پھر ہم کورٹ میں جاتے تھے، کورٹ میں ہمارے 5-6 مہینے ریکویسٹ پڑی رہتی تھی. ہم نے اس کو کرمنل کے نیچے آگے ہیں ایکٹ کے نیچے تاکہ ہمیں انفارمیشن مل سکے. پھر سسپیشس فائنینشیل ٹرانزیکشن جو صوبے کی ریونیو کے متعلقہ ہوں گی وہ رکھی ہیں تاکہ ہم FATF اور IMF کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکیں. پھر ہم نے ڈس آنیسٹ انویسٹیگیشن جو ہوگی، ہمارے انویسٹیگیٹر اگر ڈس آنیسٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس کی پنشمنٹ کو رکھا ہے. چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کو رکھا ہے 100 تک، کیونکہ نیب کر سکتا ہے. اس سے نیچے اگر صوبے میں اگر لوگ چیٹ ہوتے ہیں تو اس کو جرم کو اس میں شامل کیا ہے. انفارمر اور اس کا ریوارڈ سسٹم رکھا ہے. وٹنس پروٹیکشن سسٹم رکھا ہے. بے نامی کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہم نے رکھا ہے تاکہ بے نامی پراپرٹیز جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس سول نیچر کا قانون تو ہے لیکن کرمنل سائڈ پہ نہیں ہے. پریزمپشن سیکشن کو رکھا ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہوگا یہ پراپرٹی آپ کی ہے، آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ جناب آپ نے پیسہ کہاں سے لایا. ولفل ڈیفالٹ آف ریونیو سسٹم رکھا ہے تاکہ جو لوگ ہمارا پیسہ نہیں دیتے اس کو ریکور کیا جائے. اور ہم نے لیونگ بیانڈ مینس اینڈ ایسیٹس جو ہے لیونگ جو ایسیٹس ایکومولیشن ہے اس کی سیکشن بھی اس کے اندر رکھی ہے.
من حاصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک بہترین فورس بنانا ہے جو کہ افیکٹو بھی ہو، اس کے اندر ہراسمنٹ بھی نہ ہو، اور لوٹڈ منی کو ریکور بھی کر سکے اور صوبے کو کرپشن سے پاک کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ.